नाश्ते में क्या मिलेगा, खाने में क्या मिलेगा, जो होगा वो तो तुझे मिलेगा ही। तू खाने की और नाश्ते की नियत लेकर मत जा, तू निकाह की नियत लेकर जा کہ وہاں مصطفیٰ کی سنت کو ادا کیا جائے. کیا؟ اور آپ اس سنت میں مجھے شرکت کرنا ہے. اور جب نکاح ہوتا ہے دعا ہوتی ہے، اس دعا میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں، لوگ اس وقت میں بھاگے چلے آتے ہیں. حضرات سنیے، خدا کی قسم ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرات کہ جب کسی مومن کا رشتہ کسی مومنہ کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان والے کا رشتہ ایمان والی کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مسلمان ایمان والے کا رشتہ ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان روتا ہے، گر گراتا ہے، شور و غل کرتا ہے. اگر تمام شیاطین اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھا ہو کر کے کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو، کیوں اتنا شور و غل کر رہے ہو، تو شیطان کہتا ہے اس لیے رو رہا ہو کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بیٹھ کر کے ایک محمد کے سچے امتی نے آج محمد کی سنت کو ادا کر کے اپنا تہائی ایمان محفوظ کر لیا. پتہ چلا نکاح ہوتا ہے تو آدمی کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں تہائی کا بھی ذکر ہے اور آدھے کا بھی ذکر ہے. آقا نے فرمایا نکاح نصف ایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، اور دوسری حدیث میں کہ نکاح تہائی ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. پتا چلا کہ بندے کا جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہوتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ کتنی بڑی مسلمانوں کی غفلت ہوتی ہے کہ بارات جاتی ہے. حضرات گرامی، لوگ بارات میں جاتے ہیں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ظہر کے وقت وہاں پہنچتے ہیں، مثال کے طور پر غالب بھائی کی بارات یہاں سے چلے گی، جس جگہ پہنچے گی، ہو سکتا ہے کہ جب وہاں پہنچے تو اس گاؤں بستی کے اعتبار سے، وہاں کی مسجد کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے وہ جواب کا وقت ہے، لیکن نہ دولہا کو توفیق ہوتی ہے نہ باراتیوں کو توفیق ہوتی ہے کہ نہیں سب کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، سب ناشتے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہاں جا کر کے اگر جواب کا وقت تھا تو خدا کی قسم دولہا بھی مسجد کی طرف چلتا، باراتی بھی مسجد کی طرف چلتے. لوگ کہتے کہاں جا رہے ہو، کہاں کھانا بعد میں ہوگا، ناشتہ بعد میں ہوگا، خدا کی عبادت پہلے ہو. کیا ہی اچھا ہوتا والی بھائی کی بارات میں جانے والا اگر ظہر کی جماعت کے وقت پہنچا ہے تو کہتا ناشتہ بعد میں، کھانا بعد میں. اگر دولہا کا یہ طریقہ ہوتا خدا کی قسم مسجد میں جا کر کے نماز کو پڑھتے، حضرات شادی ہوتی، نکاح ہوتا، واپس آ جاتے. لیکن جب تک اس گاؤں کے مسلمان رہتے وہ یہ کہتے باراتیں تو ہمارے گاؤں میں آج دن آتی رہتی ہے، لیکن آکسفورڈ سے ایک بارات آئی تھی کہ جس بارات کا دولہا نمازی، باراتی نمازی، کہ جب وہ لوگ آئے تھے تو وہ کھانے پر نہیں ٹوٹے، ناشتے پر نہیں ٹوٹے، نہ کھانے کی طرف گئے نہ ناشتے کی طرف گئے، خدا کے گھر کی. ہمیں چاہیے ہم نمازوں کا پہلے خیال کریں، ناشتہ اور کھانا بعد میں. لیکن نہیں، دولہا بھی بیٹھا رہتا، نماز ہو جاتی ہے، نماز عصر ہو، ظہر ہو، مغرب ہو، سارے کسی کو احساس نہیں ہوتا. یاد رکھو آقا نے فرمایا نماز مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نمازوں کی پابندی کرو، نمازیں پڑھا کرو حضرات. اور جب رشتہ کرو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ کون سی گاڑی دے گا حضرات، فور ویلر میں کون سی اچھی گاڑی ملے گی، نہیں. ہمیشہ یہ دیکھو جہاں ہمارا رشتہ کرنا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، لڑکی نمازی ہے کہ نہیں ہے، لڑکی قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے کہ نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب لڑکی نمازی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوگی، خدا کی قسم جب اس کے قدم گھر کے اندر آئیں گے اور گھر کے اندر آ کر کے وہ قرآن پڑھے گی، نماز پڑھے گی، خود بخود برکت نازل. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار غوث اعظم قطب عالم غوث پور والوں، آپ جانتے ہو غوث اعظم کے والد کا نکاح ہوا، وہ بھی آپ نے سنا ہے کہ وہ اندر گئے تھے اور باہر آ گئے تھے. بتایا کچھ گیا تھا اندر کچھ پایا تھا، لیکن ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جب اندر گئے تو کیا دیکھا جو خاتون اندر ہے اس نے مصلی بچھا رکھا ہے، رب کی عبادت کر رہی ہے. جب غوث اعظم کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی نیت کو باندھ دیا اور نیت باندھ کر اسی رات میں نماز پڑھنا شروع کر دیا. ادھر قیام ادھر قیام، ادھر رکوع ادھر رکوع، ادھر سجدہ ادھر سجدہ، حالات ادھر قاعدہ ادھر قاعدہ، پوری رات غوث اعظم کی والدہ
نماز پڑھتی رہی تو غوث آدم کے والد بھی نماز پڑھتے رہے. سبحان اللہ. آج کل تو ماحول یہ ہے کہ دلہن اگر آتی ہے تو دلہا پوچھتا ہی نہیں ہے کہ تم نے نماز مغرب پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, نماز عشاء پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے. پتا ہے کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ اس نے بھی نہیں پڑھی. اگر دلہن نے الٹا پوچھ لیا کہ تم نے پڑھی ہے تو جواب کیا دے گا؟ اس ڈر کی بنیاد پر یہ معلومات نہیں کرتا ہے. لیکن وہ دولہا کتنا مبارک بات کے لائق ہے. حضرت وہ دلہن کتنی اچھی ہے کہ شادی بھی ہوتی ہے لیکن رب کی عبادت بھی ہوتی ہے. خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, رب کی عبادت سے کبھی منہ نہیں موڑنا چاہیے. حضرات اور آج کل تو ماشاءاللہ یہاں کا ماحول مجھے معلوم ہے, ماشاءاللہ یہ آپ کی برکتیں ہیں. ورنہ تو اکثر حضور سید صاحب قبلہ بتا رہے تھے ممبئی میں کہ اس نے رنڈیوں کو نہیں بلایا تھا بلکہ وہاں پر ناچ گانا کرنے کے لیے اس کے گھر کی بچیاں تھی. ماشاءاللہ حضرات اس نے سمجھا ان کو نہیں بلایا, گھر والی سے کرا رہا ہوں اور زیادہ عذاب نازل ہو رہا ہے. حضرات تو کہیں کہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ شادی ہوتی ہے تو ناچ گانے کے ماحول میں ہوتی ہے. اور صابر پاک کی بارگاہ آپ دیکھیے, صابر پاک کریئر شریف میں آرام فرما ہے. ان سے 2 کلومیٹر اوپر جائیں گے ایک گاؤں پڑتا ہے مکرپور, وہاں سے بھی ان کے زمانے میں آج سے تقریباً 800 سال پہلے ایک بارات چلی تھی. حضرات اس بارات میں بھی لوگ ناچ گانے کا ماحول لے کر چلے. اور صابر کریری کا معاملہ کیا تھا آپ جانتے ہیں؟ جب ناچ گانے کی بات آئی ہے تو سنیے حضرات, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرکار صابر پاک کی شان کا عالم یہ تھا, رب کعبہ کی قسم جس حالات میں پیدا ہوئے تھے, پیدا ہوتے ہی آپ نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈریے مت, بالکل الحمدللہ جتنا بولوں گا سب صحیح. اور جس کو پڑھ لیا کتابوں میں صابر پاک کے تعلق سے 7 کتابیں میرے پاس ہے جس میں 4 کا مکمل میں نے مطالعہ کر لیا. بلیہ شریف میں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کچھ نہیں لکھا, ہم نے کہا یہ کتاب دیکھو یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے سرکار مفتی اعظم کے خلیفہ نے لکھی ہے. یہ سب کچھ اعلیٰ حضرتی کا ہے. حضرات تو آپ بالکل مکمل طور پر بولیے حضرات کون صابر پاک کہ جب پیدا ہرات میں ہوئے تھے. حضرات آپ کے غوث پور میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد 10 منٹ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اس کو دودھ دیا جاتا ہے. لیکن صابر پاک پیدا ہوئے, ماں نے دودھ دینا چاہا دودھ نہیں لیا, پانی کے چند قطرے ڈالنا چاہا نہیں لیا. آپ خاموش تھے, نگاہیں بند تھی, نہ ہاتھ کو حرکت نہ پاؤں کو حرکت, آپ خاموش رہے. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, وقت آگے گزرتا رہا. غوث پور میں بچہ پیدا ہوتا ہے, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد اس کو دودھ دیا جاتا ہے. لیکن صابر پاک تو مکمل 7 مہینے 10 دن ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے دن ہو گئے؟ 7 7 مہینے. مہینے. وہی سناؤں گا کہ بارات کا صابر پاک نے کیا کیا تھا. اس میں نہیں آ رہا, دل لگ رہا ہے, پریشان تو نہیں ہوں. آپ اگر منع کریں گے تو میں بڑھ جاؤں گا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا شوکت علی صاحب نے بلا کہ جب فون آیا تو آپ ایمانداری سے میں آپ کو بتاؤں کہ 17 تک یعنی 22 فروری سے ہولی کا دن چھوڑ کر 17 تک یہ اللہ جانتا ہے کہ قسمت میں تھا کہ صرف 11 تاریخ ہی ہے, 11 مارچ ہی خالی. انہوں نے جنہوں نے مجھ سے پہلے کانٹیکٹ کیا 11 میں نے کہا 11 ہی خالی ہے, بس آگے پیچھے نہیں ہو پائے گی. انہوں نے کہا 11 ہی چاہیے, آگے پیچھے بھی چاہیے. تو ماشاءاللہ یہ مولانا شوکت علی صاحب کا حکم ہوا, فون گیا ہمارے نظام الدین بھائی کے مشورے سے. میں آیا, مجھے آپ کی زیارت ہو گئی, ملاقات. میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں آیا ہوں, حالانکہ کانپور کے آگے میں 2 مرتبہ تبلیغ کر کے جا چکا ہوں, آپ کے جلال آباد میں بھی, لیکن اس علاقے میں فروخ آباد کے آس پاس میں پہلی مرتبہ آیا ہوں. اور پہلی مرتبہ بھی اس گاؤں میں آیا ہوں جس گاؤں کا نام ہی غوث پاک کے نام پر ہے, غوث پور. ماشاءاللہ بڑے دیوانے غوث آدم, تبلیغ غوث آدم بھی شروع کر دوں کیا؟ محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. اچھا ہمارے لیے بھی ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دو سبحان اللہ. بھائی مولانا قاری شوکت علی صاحب, میں نے ایسا موقع جی, لوگ اگر رکتے بھی ہیں تو آدھے سونے لگتے ہیں, 2:30 بجنے والے ہیں, لیکن بڑا تو بڑا بچہ بھی نہیں سونے کو تیار ہے. چلیے ماشاءاللہ بس تھوڑا سا اور آپ ساتھ دے دیں اور تقریر ختم ہے. سنا دیں وہ بارات کا کیا کیا تھا. جی جی, لیکن تھوڑا سا سن لیجیے.
7 महीने 10 दिन के बाद जाबिर पाक ने दूध पीना शुरू किया था और पीने का अंदाज तरीका क्या था? एक दिन पीते थे, एक दिन एक रात नहीं पीते थे, दूसरे साल में कदम रखा तो एक दिन पीते, 2 दिन 2 रात बिल्कुल नहीं पीते, तीसरे साल में